تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اجمیر شریف میں درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں چادر روانہ کی۔ ریاست بھر میں TRS کی رکنیت سازی مہم تیزی سے جاری ہے۔ وزیر ستیہ راٹھور نے عادل آباد منچریال میں پارٹی کی رکنیت سازی مہم میں حصہ لیتے ہوئے کئی افراد کو بنایا رکن۔ حیدرآباد کو دنیا کے درختوں کے شہر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ حیدرآباد دنیا کا واحد شہر ہے جس کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ کا ٹویٹ۔ سکندرآباد کی عدالت نے بوئن پلی اغوا کیس میں 14 افراد کو مشروع ضمانت منظور کر لی ہے۔ چہارشنبے کو بوئن پلی پولیس اسٹیشن دستخط کرنے کی رکھی گئی ہے شرط۔ یونیورسٹیوں میں خالی وائس چانسلرز کے عہدوں کو پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ABVP کے کارکنوں نے نظام کالج سے بشیر باغ چوراہے تک ایک ریلی نکالتے ہوئے کیا ناراضگی کا اظہار۔ سپریم کورٹ نے جنسی ہراسانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو کلین چٹ دے دی ہے۔ مرکزی وزیر برائے ریلوے پیوش گوئل اور مغربی بنگال کانگریس کمیٹی کے صدر ادھیر رنجن چودھری نے ترنمول کانگریس کے لیڈر اور ریاستی وزیر ذاکر حسین پر ہوئے بم حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ جنوبی افریقہ کے آل راؤنڈر کرس مورس نے IPL نیلامی میں نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 16.25 کروڑ میں فروخت ہو گئے۔ اڑیسہ کے میربھنج ضلع کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 14 افراد زخمی ہو گئے۔ امن و امان کا تحفظ ریاستی حکومت کا معاملہ ہے اور اس واقعے کے لیے ریاستی پولیس ذمہ دار ہے۔ مرشد آباد ضلع کے نیٹا ریلوے اسٹیشن پر بنگال کے وزیر ذاکر حسین پر بم حملے پر محکمہ ریلوے کی وضاحت۔ منشیات کنٹرول بیورو MCB کے افسران نے جنوبی افریقہ سے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے والی خاتون سے 3 کلو ہیروئن ضبط کر لی۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا۔ اتر پردیش میں بجٹ اجلاس کا آج سے ہوا آغاز۔ دوران ایوان میں خوب ہنگامہ آرائی ہوئی جس کے نتیجے میں ایوان کی کارروائی کو تقریباً 2 گھنٹے بعد 19 فروری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ دنیا کے 5 بڑے ممالک میں گزشتہ سال فضائی آلودگی سے تقریباً 1,60,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ماحولیاتی گروپ گرین پیس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی رپورٹ فضائی آلودگی سے ہوئی ہلاکتوں میں دہلی بھی ہے شامل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ آسام کو کثیر جہتی رابطے کے نظام سے منسلک کیا جا رہا ہے جس سے خطے میں سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا اور لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ ممبئی ہائی کورٹ کے 2 رکنی بنچ کے جسٹس SS شندے اور جسٹس منیش پٹالے کی عدالت نے 7-11 ممبئی لوکل ٹرین بم دھماکے معاملے کی سماعت ہوئی۔ وکلاء کو 18 مارچ سے قبل فیصلہ کرنے کی دی ہدایت۔ فصلوں کی قیمت نہیں بڑھائی جا رہی لیکن ایندھن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، راکیش ٹکیٹ کا بیان۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے ایرانی صدر حسن روحانی سے ایرانی جوہری معاہدے سے متعلق فون پر کی بات چیت۔ افغانستان سے اتحادی فوج کی واپسی شرائط کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک ورچوئل میٹنگ سے نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا خطاب۔ امریکی فوج کے ہزاروں اہلکاروں نے کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا۔ البتہ افسران مسلسل انہیں ویکسین سے متعلق انٹرنیٹ پر موجود افواہوں پر دھیان نہ دینے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کے میڈیا ٹائکون جیمی لائی کو ایک بار پھر سمندر میں پکڑے گئے مفروروں کی مدد کرنے کے شبہ میں
गिरफ्तार किया गया।